اس وقت 75% پاکستان جو ہے زیر آب آ چکا ہے۔ شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ اسی مصیبت کے دوران ایک ایسی خبر مجھ تک پہنچی ہے جس کو سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ کو ذرا شرم نہیں ہے؟ آپ کو بالکل غیرت نہیں ہے؟ آپ کو کوئی خیال نہیں آتا؟ السلام علیکم جی، میں ہوں فرح اقرار، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ ویسے تو ہم پر سیلاب کی مصیبت ٹوٹی ہے۔ اس وقت 75% پاکستان جو ہے زیر آب آ چکا ہے۔ شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں، اور اسی مصیبت کے دوران ایک ایسی خبر مجھ تک پہنچی ہے جس کو سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پر کیا بات کی جائے، اس کو کیسے کنڈیم کیا جائے، کہ اس کی مذمت کیسے کی جائے۔ اس وقت میں ایئرپورٹ پر موجود ہوں، لیکن جیسے یہ خبر مجھ تک پہنچی میں نے کہا کہ اس کو شیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں نا، وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، وہ ہمیں پریشان کر دیتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم ایسی قوم ہیں جو بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، لوگ سامنے آ رہے ہیں، اور ایک طرف خدا نخواستہ اس قسم کے لعنت زدہ لوگ موجود ہیں جو کہ اس مصیبت، اس آفت کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس وقت میں وہ درندے سے بھی بدتر کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شہداد پور علاقہ ہے سندھ کا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیلاب آیا ہے، سیلاب سے گھر متاثر ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ سیاستدان بھی اگر وہاں پر جا رہے ہیں تو لوگ مطمئن نہیں ہیں، لوگ غصے میں آ رہے ہیں، لوگوں نے حملہ بھی کیا، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن آج والے واقعے کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک لڑکی پولیس کے پاس پہنچی ہے، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ 2 دن تک اس کو حبس بیجا میں رکھا گیا، اس کے ساتھ جسمانی طور پہ تشدد اور زیادتی کی گئی، اور اس میں رکشہ ڈرائیور خالد اور شیر ماچھی نامی لوگ شامل ہیں۔ وہ بچی بھی سیلاب زدہ گھر سے تھی، اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ سبزی لینے کے لیے گئی تھی، اور راستے میں اس کو یہ کہا گیا کہ اس کی امداد کی جائے گی، اس کو راشن دیا جائے گا، یہ جھانسا دے کے اس کو ساتھ لے جایا گیا، اور پھر ایک جگہ پر بند کر دیا گیا، اور وہاں پر اس طرح سے اس بچی کے ساتھ ظلم و زیادتی روا رکھی گئی۔ پھر ہم اس واقعے کو ایک لمحے کے لیے جب سوچتے ہیں تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری اخلاقی قدریں کہاں پر چلی گئی ہیں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو درد دل رکھنے والے ہیں، جو پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کے امداد کر رہے ہیں، دور دراز علاقوں کا سفر کر کے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں، اور وہیں ایسے ملعون بھی ہیں۔ پھر میں وہی کہوں گی کہ قانون کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے، پولیس کا کردار مضبوط ہونا چاہیے، ایسے درندوں کو، وحشیوں کو، لعنت زدہ لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے، کیونکہ سزائیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعے کے بعد وہاں حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے، لیکن حکومت کو ہم کیا کہیں، وہ تو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی کام کرنا ان کو بہت دیر سے یاد آیا، اور جب ان کو یاد آیا تو وہاں کے لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا۔ یہی وجوہات ہیں۔ اس طرح کی چیز ہم آئے روز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ پتہ نہیں مجموعی طور پر قوم کی حیثیت سے عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے، ہمیں یہ بہت بڑا واقعہ نہیں لگتا ہے۔ یہ کسی اور جگہ واقعہ ہوتا تو اس وقت حکومتی مشینری، انتظامیہ، عدلیہ، پولیس سب اس وقت نا فعال ہو گئی ہوتی، پیچھے لگ گئی ہوتی، ان لوگوں کو گرفتار کر کے سزائیں مل چکی ہوتی، فوری طور پر ان کا ٹرائل ہو چکا ہوتا، اور ایسے معاملات میں تو میں کہتی ہوں ایک الگ عدالت قائم کر دینی چاہیے جو ایسے درندوں کو، ایسے لوگوں کو، ایسے ملعونوں کو سزائیں دے۔ لیکن پھر وہی بات ہے، کورٹ میں جائے گا، لمبا پروسیس ہے، کسی کو اگر مل جاتا ہے انصاف تو اس میں بھی بہت زیادہ دیر لگ جاتی ہے۔ اب اس بچی کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ بچی پولیس اسٹیشن پہنچی ہے، اور وہاں کے تھانے کا اور پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں، ان سے پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے، لیکن آپ دیکھیے نا کہ جو اس وقت مصیبت اور آفت ہمارے پر آ پڑی ہے، پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں اس مصیبت سے نکالنا چاہتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں بہت مخیر ہیں، این جی اوز فعال ہو گئی ہیں، بڑے عرصے کے بعد این جی اوز کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ کام کریں۔ دوسری طرف ہم اپنے سیاستدانوں کا رویہ دیکھتے ہیں، منظور وسان صاحب جاتے ہیں ان علاقوں میں اور ارد گرد دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی بیچ میں پانی بہہ رہا ہے، دونوں طرف گھر ہیں۔ تو جب میں وینس میں گیا تھا میں نے ایسا ہی دیکھا۔ مطلب آپ کی سوچ کہاں ہے، آپ کی عقل کہاں ہے؟ پھر کل کا واقعہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جب
سیاستدان وہاں پہنچے، ایون مریم نواز وہاں پر پہنچیں اور لوگوں کی مدد کا انہوں نے صرف ایک ڈھونگ رچایا اور وہ خاتون سامنے آ گئی، انہوں نے بتایا کہ میری مدد نہیں کی گئی۔ اچھا دوبارہ پھر اس کو ڈینائی کیا گیا نون لیگ کی جانب سے، لیکن اس خاتون کا دوبارہ انٹرویو سامنے آیا، اس نے کہا سب جھوٹ کہا جا رہا ہے، وہ صرف آئیں، ہمیں صرف ایک جادو کی جپھی ملی اور وہاں پہ فوٹو سیشن ہوا۔ یعنی کہ آپ اس وقت بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اور بلاول صاحب بھی گئے، ان کو بھی کوئی خاص وہاں پر لوگوں نے آمد کو پسند نہیں کیا، کیونکہ جب آپ غائب رہیں، جب عوام کے خیال کو اپنے ذہن میں ہی لے کر نہ آئیں اور ایسے وقت میں آپ صرف ایک سیاست کرنے کے لیے وہاں چلے جائیں تو عوام تو آپ کو مسترد کر دے گی۔ آنے والے وقتوں میں میرا خیال ہے ہمارے ملک کے سیاستدانوں کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لوگ اب ریئیکٹ کرنے لگے ہیں، رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا آیا ہے، تو خدا را یہ سب کچھ بند کریں۔ اور آج یہ جو بچی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، یہ تو بچی آ گئی سامنے، اس نے آواز اٹھا لی، نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہو رہے ہوں گے، اور آپ کو ذرا شرم نہیں ہے، آپ کو بالکل غیرت نہیں ہے، آپ کو کوئی خیال نہیں آتا، پتہ نہیں کون سے آپ کے دماغ پہ شیطان سوار ہے۔ شیطان کو بھی ہم کیا بلیم کریں، وہ شیطان کیا، آپ لوگ خود اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ شیطان سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ شیطان بھی کہیں نہ کہیں اندر شرمندہ ہو جاتا ہوگا کہ اتنی مصیبت آئی ہوئی ہے، گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے ہیں، دیہات کے دیہات ڈوب گئے ہیں، اور جس علاقے میں اس بچی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے شہداد پور، اس علاقے کے ہی رہنے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ اقدام کیا ہے۔ اتنا گھٹیا، اتنا گرا ہوا، اتنا، میں کہتی ہوں اس پہ سزا بھی ایسی ہونی چاہیے، ایسی سزائیں ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اور دوسری طرف آپ بے حسی دیکھیں اپنے سیاستدانوں کی، اور ادھر آپ دیکھیں کہ باہر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم امداد کرنے کے لیے کون سا پلیٹ فارم استعمال کریں، لوگ دل کھول کے امداد کر رہے ہیں، امداد بھجوا رہے ہیں، ٹیمز آ رہی ہیں، ادھر ذرا اپنا رویہ دیکھیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مشکل ہو گئی، ہمارے ساتھ مصیبت پیش آ گئی، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو جہاں ہم دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، سیاستدانوں کو کہتے ہیں یا ہم بعض افراد کو کہتے ہیں، وہیں ہم دیکھیں کہ ہر شخص تو اپنے حصے کی کرپشن کرنے پہ تلا ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں آپ پہ مشکل مصیبت بھی آتی ہے، جو آپ کے لیے ایک وارننگ بھی ہے، آپ کے لیے امتحان بھی ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کی نیگلیجنسی تو اپنی جگہ موجود ہے، ان لوگوں کی جو حرکتیں ہیں ان پر تو ہم کیا ہی بات کریں، اس پر باقاعدہ میں ایک ویڈیو بھی بناؤں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران۔ ابھی مشکل کا وقت ہے، مصیبت کا وقت ہے، اور آپ دیکھیں کہ عوام کر کیا رہی ہے، کہیں پر ذخیرہ اندوزی کر رہی ہے، کہیں جو خیمے ہیں ان کی پرائسز بڑھا دی ہیں، کہیں جو ادویات چاہیے ان کو بڑھا دیا گیا ہے، ان کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ذخیرہ اندوزی کر لی گئی۔ اور ادھر یہ جو واقعہ ہے اس نے تو غم و غصہ پھیلا دیا علاقے میں بھی۔ اس وقت میں وہی اس طرح کے واقعے کے بعد بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں، اس کو الفاظ کا رنگ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اہل علاقہ وہاں ابھی جو بھی صورتحال ہے اس جگہ پر وہ پولیس کو اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ ان ملزمان کو گرفتار کرے صحیح انداز میں، گرفتار تو انہوں نے کہا کر لیا، صحیح انداز میں انویسٹیگیشن کرے اور ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں۔ یہ اس بچی کی ہمت بھی ہے کہ اس نے آواز اٹھائی، ورنہ بہت سی بچیاں خوفزدہ ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی ہیں، لیکن اب اس نے اگر آواز اٹھائی ہے تو یہ جو دونوں ملزمان ہیں ان کو ایسی کڑی سزائیں ملنی چاہیے کہ پورا علاقہ دیکھے اور عبرت حاصل کرے، اور ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ ایسے تمام ملزمان کو، مجرموں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، اور کچھ ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے، ان لوگوں کے ضمیر کو بھی جگانا چاہیے، ان کو کچھ سائیکولوجیکل ایڈ بھی دینی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو ذرا لے کر جائیں ریہیب سینٹر میں، پتہ کریں کہ کیا عناصر ہیں جو اس طرح کے درندے ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہت ہی افسوس کا واقعہ ہے، قابل مذمت واقعہ ہے۔ پہلے ہی ایک مصیبت میں گھرے ہیں، اس پر آپ پتہ نہیں ذہنی طور پر کتنے پست ہو گئے کہ ایسی حرکتوں پر آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم فرمائے، وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم تمام پاکستانیوں کا حامی ناصر ہو۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔